کلپ نمبر 1891۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دحا کی آیت نمبر 5 سے 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی، جیسے کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، ظہور امر، دین کی سربلندی، اور وہ فتوحات جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئیں اور جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل جانا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ کرامات و کمالات جن کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے، اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ترجمہ، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبریل نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگاران امت بخش دیے جائیں۔ تو
آیت و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہگاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ علیہ ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ألم يجدك يتيما فآوى ترجمہ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ ألم يجدك يتيما فآوى کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے اور حمل شریف 2 ماہ کا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی، اور جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی، جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سرگرم رہا، یہاں تک کہ آپ نے اللہ تعالی کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یتیم کا مطلب ہے یکتا و بے نظیر، جیسے کہا جاتا ہے در یتیم۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزت و شرافت میں یکتا و بے نظیر پایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام قرب میں جگہ دی، اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور آپ کو نبوت و رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف